جو بچہ ذمہ دار ہے ماں باپ کو چاہیے کر دیں یار, جو نہیں ہے پھر نہیں کریں. اور وہ حالات سے ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کو کون پہچانتا ہے. لوگ مجھے بھی بیانات میں کہتے ہیں مفتی صاحب کے بیانات میں تضاد ہے, کہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کی اپنے خرچے پہ شادی کرو, کہیں کہہ رہے ہوتے ہیں شادی مت کرو. بھائی تضاد نہیں ہے. جیسے بیٹے کی جاب بھی ہے, وہ شادی بھی کرنا چاہ رہا ہے, باپ پھر بھی شادی سے روکے اس کو, تو بیٹے سے کوئی گناہ ہوگا تو باپ بھی اس میں مجرم ہوگا, باپ کو بھی گناہ ملے گا کہ ایک حلال کام سے تو نے اس کو روکا کیوں. اچھا یہ بھی بیٹے بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں. ابھی ایک کیس آیا میرے سامنے, ایک لڑکا بالغ لڑکا, وہ اپنے ابا سے, بے روزگار لڑکا, ابا سے بار بار کہہ رہے ابا میری شادی کر دو, ابا میری شادی کر دو, اور اس کے والد کہہ رہے مجھے آپ کے کلپ بھیج رہا ہے ہر تھوڑی دیر میں, ابا بیٹے کی شادی. دماغ کھا گیا نا ابا کا. ابا نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا دیکھو اگر یہ آپ کو لگتا ہے نا کہ ایک ذمہ دار بچہ ہے, پڑھائی میں پوری توجہ سے پڑھ رہا ہے, یہ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو اگر اللہ نے آپ کو مالی گنجائش دی ہے تو اپنے خرچے پہ کر دو. آپ گناہوں سے بچے گا, آپ کو بھی پوتے نواسے ملیں گے, ایک بہو گھر میں آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی, اللہ آپ کو بہت نوازے گا. لیکن بشرطے کہ یہ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو, نااہل آدمی نہ ہو. لیکن اگر یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, آپ نے پڑھائی پہ لگایا, وہاں دلچسپی سے پڑھتا نہیں ہے, یہ کوئی بھی کام پہ لگایا کام نہیں, میں نے کہا پھر یہ حماقت نہ کرنا کہ شادی کرو اس کی اپنے خرچے پہ. وجہ اس کی ہے کہ جس دن آپ نے اپنے خرچے پہ شادی کی یہ اور سست ہو جائے گا, کیونکہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں. میں نے کہا پھر یہ میرے کمانے والے بیانات نہیں سنے گا کہ کما کے کھانا چاہیے, ابا پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے, یہ والے نہیں سنے گا. یہ صرف بچے کثرت سے پیدا کرنے والے بیان سن کے اس کا پورا فوکس بچوں کی سپیڈ پہ ہوگا, کیونکہ بچے پیدا سپیڈ سے ہو رہے ہیں اور رسپانسبلٹی کس کی ہے, آپ کے ابا کی ہے, ذمہ داری تو ہے ہی نہیں, تو اب خالی کرنے دھرنے گئے کہ کام رہ جائے گا اس کا. میں نے کہا کمرے سے نکلے گا ہی نہیں ہے, کیونکہ ناشتے کی ذمہ داری آپ کی, بہو کی بیماریوں کی ذمہ داری آپ کی, ڈلیوری کا خرچہ, بچے پیدا ہونے کے جو خرچہ ہوتا ہے, آپریشن ہو رہا ہے یا نارمل ڈلیوری ہو رہی ہے, سارا آپ کا. تو یہ لائف کو ایسا انجوائے کرے گا اور فل فوکس صرف کس کو کرے گا, اسپیڈ کو. اس کی کوشش ہوگی کہ 1 سال میں جڑواں ہو, کیونکہ فری پھوکٹ میں تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے نا. اور میں نے کہا ایسا خون کے آنسو رو گے نا, نہ بہو کو گھر سے نکال سکو گے, نہ بچوں کو گھر سے نکال سکو گے, اور یہ پوستی پھر نوبت طلاق اور خلت تک پہنچتی ہے. تو یہ کام نہیں کرنا آپ اگر ذمہ دار نہیں ہے. لوگ مجھے بھی بیانات میں کہتے ہیں مفتی صاحب کے بیانات میں تضاد ہے, کہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کی اپنے خرچے پہ شادی کرو, کہیں کہہ رہے ہوتے ہیں شادی مت کرو. بھائی تضاد نہیں ہے. جو بیٹا ذمہ داریاں نبھا رہا ہے اور باپ کو اللہ نے گنجائش بھی دی ہے, اور پتہ ہے کہ یہ بیٹا شادی کے بعد بگڑے گا نہیں, پتہ چل جاتا ہے ایٹیٹیوڈ سے کہ اور نیک ہو جائے گا اور ذمہ دار ہو جائے گا. ایسے بھی کیس ہیں ہمارے پاس. میڈیکل کالج میں بیٹے کا داخلہ دلایا, دیکھا 1 سال یار یہ دل لگا کے پڑھ رہا ہے پڑھائی, تو شادی ابا نے خود کرا دی اس کی کہ بگڑے نہیں وہاں پہ. کوئی بات نہیں, بہو آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی. یہاں سیکولر لوگ بولتے ہیں خالی روٹیوں کا خرچہ نہیں ہوتا. تو بھائی 2 روٹی کا مطلب جو بھی ضروری خرچے ہیں, ان کو تو موت آتی ہے نا پیسہ خرچ کرتے ہوئے. تو انہوں نے کرا دی, وہ زندگی بھی بن گئی ان کی, برائیوں سے بھی بچ گئے اور پڑھائی میں بھی آگے نکل گئے, آج بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پر ہے وہ. لیکن ایسے بھی ہیں کہ بیٹا اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تھا, تو میں نے باپ کو منع کیا بھائی اس کی شادی نہیں کرا دینا, اس کو بولو کما خود شادی کر اپنے خرچے پہ. لیکن ابا نے کہا نہیں بھائی برائیوں میں پڑے گا, یہ ہوگا. ابا نے کرا دی. پھر ابا جو خون کے آنسو روئے ہیں, یہ تو اور سست ہو گیا مفتی صاحب, تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا, پڑھائی رہتا ہے کمرے میں. اب تو جمعے سے بھی گیا, وہ بچہ پہلے ہی سال آ گیا, شادی کو 9 مہینے ہوئے بچہ مارکیٹ میں, کیونکہ اس کو پتا ہے پیدا ہوگا خرچہ کون اٹھائے گا, تو پھر نکالتے رہو. تو اسپیڈ سے میں نے کہا اس سے پہلے کہ مزید 4-6 پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے, میں نے کہ اس کو گھر سے نکالو. پھر بھی میں نے ان کو مشورہ دیا, میں نے اس کو گھر سے نکالو, اس کو الگ گھر لے کے دو. بولا بیوی کو, تیری بیوی پریگننٹ بھی وہیں ہوگی, بچہ بھی وہیں پیدا ہوگا اور تیرے خرچے پہ ہوگا, کما جیسے تیسے. میں نے کہا ورنہ ایسا اپاہج بنے گا نا. انہیں ان کی سمجھ میں آئی بات, وہ پھر ہو گیا ایسے, اتنے بیزار ہو گئے وہ. پھر وہ طلاقیں ہوتی ہیں, علیحدگیاں ہوتی ہیں, کیا کہ کورٹ کچہری کے چکر. تو جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ بچہ بگڑے گا تو پھر نہ کریں. تو میں ان کا واقعہ مکمل کر کے پھر اب ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں نے ان سے اچھا, وہ کہہ رہے میرا بچہ پیچھے پڑا ہوا ہے, نہیں شادی کرا دو. میں نے کہا پھر یہ
یہ ذمہ دار اگر نہیں ہے نا تو نہیں کراؤ, اس کو بولو پہلے کما اور اپنے خرچے پہ کر. تو یہی ہوا, اس نے کمانا شروع کیا, اور مجھے پتا تھا جب یہ کمائے گا نا تو پھر شادی نہیں کرے گا یہ, کیونکہ اب اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے نا. تو جب اس کی تنخواہ آنا شروع ہوئی تو میں نے اس کے ابا سے, لڑکے کے ابا سے کہا, اب بولو بیٹا اب تمہاری تنخواہ آ رہی ہے تو اب میں تمہاری شادی کر رہا ہوں تمہاری تنخواہ پہ, خرچے پہ. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے, میں اب بیٹے سے کہتا ہوں, بیٹے کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں میں نے کرنی, ابھی میں نے نہیں کرنی. اب کہاں گئے مفتی صاحب کے بیانات. تو پتا چلا مفت ہو رہا ہے, مفت پھوڑنے کی عادت. دوسرے کے خرچے پہ تو بھائی شادیاں بھی کرو, بچے بھی اسپیڈ سے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ سسرال, 4 سسرال آپ کو ملیں کہ ہم آپ کو گھر بھی دیتے ہیں, گیس بجلی کا بل بھی دیتے ہیں, اور نان نفقہ بھی ہمارے ذمے, 4 آ جائیں نا, 4 سسرال آ جائیں آپ کے پاس کہ ہم اپنی بیٹی آپ کو دیتے ہیں گھر کے ساتھ, گیس بجلی کے بل کے ساتھ, صبح ناشتہ بھی ہمارے ذمے, پریگنینسی کے جو خرچے ہوں گے بیماری میں وہ بھی ہمارے ذمے, بچہ پیدا بھی ہے, تعلیم بھی ہمارے ذمے. بھائی کون ہے پاگل جو نہیں کرے گا؟ بولے شروع میں تو لگے گا بےغیرتی ہے, لیکن آخر میں کیا ہے, چلو یار بےغیرتی کے ساتھ ہی ہو لیکن ہو تو رہی ہے نا. کیا خیال ہے, سب کہیں گے بےغیرتی ہمیں دل و جان سے قبول ہے. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ تیرے لیے ایک رشتہ ہے لیکن تجھے گھر داماد بننا پڑے گا. اس نے کہا یہ بےغیرتی, سسرال کے ٹکڑوں پہ پلوں گا, قبول ہے. تھوڑا ڈیپ میں جا کے جب سوچا نا یار بےغیرتی تو ہے, فائدے کتنے ہیں اس کے یار, فائدے کتنے. تو وہ بچے کی جب تنخواہ آئی ہے تو وہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں کر رہا. میں نے کہا اس کا مطلب پہلے ہمارے بیان کی ترغیب کی بیس پہ نہیں کر رہا تھا, فری پھوکٹ میں بہو سب کو, بیوی سب کو اچھی لگتی. اب جب خرچہ آیا ہے تو اس کو پتا ہے یار آدھی تنخواہ تو گھر میں چلی جائے گی, تو یہ اخلاص سے نہیں کر رہا تھا. تو اس لیے خلاصہ یہی نکلا کہ جو بچہ ذمہ دار ہے ماں باپ کو چاہیے کر دیں یار, جو نہیں ہے پھر نہیں کریں. اور وہ حالات سے ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کو کون پہچانتا ہے. دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں, اس کے کیا فضائل ہیں, اس میں کیا مشکلات ہیں, کس کے لیے جائز ہے کس کے لیے ناجائز ہے. میں عمومی بیان کرتا ہوں, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا. میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو, تم کر لو. یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا. حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کما رہے ہیں, ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی ہے. وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت ہے. میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو, مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے, اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں, تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا. اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو, تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے. ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی, افراد کو پکڑ پکڑ کے یوں سمجھانا کہ تو کر تو نہیں کر, یہ نہیں ہوتا. منع تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کہ تم نہیں کرو, کیونکہ جب مجھے ان کے حالات پتا چلے, انہوں نے آگے مشورہ لیا نا, میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے بھائی, تیری باتوں سے لگ رہا ہے تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہیں, تو نہیں, تیرے بس میں نہیں ہے. تو لیکن کسی فرد کو میں پکڑ کے ترغیب دوں کہ تم کرو, تم نے کیوں نہیں کی, تم, ہاں مذاق میں دوستوں کی محفل میں ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن میں ویسے نارملی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا. اب آپ کہہ سکتے ہو چلو دوسری کی آپ کسی فرد کو ترغیب نہیں دے رہے, نہیں دینے کی وجہ سمجھ میں آئی. مجھے کیا پتا یہ پہلی کے ساتھ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس ظلم کر رہا ہو, وہ گزارا کر رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری میں. اب تو مجبوری میں وہ گزارا کر رہی ہے, تم اس کے اوپر ایک اور بھی لے آؤ, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی لٹکا کے چھوڑ دو, تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. مجھے کیا پتا تم برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے, پھر تم کر کہاں رہے ہو. بعض دفعہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے, بھائی تم اتنی پیسے ہیں نہیں, تم شادی ڈیفینس میں کر رہے ہو, مالدار لڑکی سے کر رہے ہو, تو نہ تو اس کے قابل رہو گے نہ پہلی کے قابل. اس کا تو جیب خرچی 4-4 لاکھ روپے ہوتی ہے, پاکٹ منی. جو مالدار لڑکی ہے نا, پاکٹ منی ایسے چل رہا ہوتا ہے, 4 لاکھ پاکٹ منی. تو غریب آدمی بولے گا میں ٹماٹر کی بیچ کے 4 لاکھ تیری پاکٹ منی کہاں سے. تو بھائی تم نے کیوں کی ایسی جگہ پہ شادی, اپنی حیثیت دیکھ کے کرو نا. تم وہاں شادی کرو جو 5 روپے پاکٹ منی, ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو میں نہیں جانتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کسی شخص. میں فرد واحد کو, متعین فرد کو کبھی ترغیب نہیں دیتا. تو کرے گا خود, جب مسائل کھڑے ہوں گے تو بلی کس پہ ڈال دے گا, مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا,
مفتی صاحب نے بولا تھا. تو بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو, ہم تو ایک جنرلی حکم بیان کریں گے کہ جس میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے, دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, یہ خود فیصلہ کرو. اس کو چاہیے کہ کر گزرے اور کر کے بتا دے کہ ہو گئی ہے. باقی کس میں طاقت ہے کس میں نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا. آپ کہہ سکتے ہو چلو 2 شادیوں والے کو آپ مشورہ نہیں دیتے, تو کمارے کو آپ تو دے سکتے ہو نا, جو آپ کے 40 45 سال کے دوست کمارے ہیں ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی یہ بھی کسی کی نجی زندگی ہے, مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوریاں ہیں. بعض دفعہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ نہیں شرما کے بتا رہا ہوتا, ہم کیوں کسی کا راز دنیا کے سامنے فاش کریں؟ وہ مجھے تھوڑی بتائے گا میرے اندر طاقت نہیں ہے. بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے, مرد ہوتا ہے پورا انسان, لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے, تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتا چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں. تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک میرے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہے, اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی, اس نے پہلی کیوں نہیں کی. بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں, نظریہ درست ہو رہا ہے, عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. اور نام بدگمان ہوتے ہیں. میرے جو دوست 45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی, میں بدگمان بھی نہیں ہوتا. ان کا ذاتی معاملہ ہے, یہ خود بہتر سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا, جنہوں نے پرچی دی ہے نا, یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے, آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دیں کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دیں. سسر کبھی اجازت نہیں دیتا, اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا. باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا, تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا, مجھ پہ سوکن آئی ہے کس کی وجہ سے, میرے باپ کی وجہ سے. تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا, بولو, باپ سے. تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا. تبھی نبی نے 2 بہنوں سے ہی نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا 2 بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے, کیونکہ بہن کی محبت سوکن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا, تو سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ ہے سالہ, دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا اس کا. کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا, خراب. بہن بولے گی میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے. تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں. تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر, یہ کام. اور کرو جب حقوق ادا کرو. تو کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں, یہ مجھے نہیں پتا بھائی. اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں. قرآن نے بھی ایک حکم بیان کیا کہ جو 2 بیویوں میں برابری کرے وہ 2 3 4 شادیاں کرے. اللہ نے یہ الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور پٹیل پاڑا پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور ڈیفینس میں فلاں صاحب, اور 14ویں صدی میں فلاں لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں. یہ کہیں نہیں ہے. جنرلی حکم دے دیا بھائی, جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے ترغیب دے دی کرے, کیونکہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس, کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ, میرے ابا کو سمجھائیں, میرے ماموں کو سمجھائیں, میرے چاچے کو سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکا تھا, تمہارے والوں کو کہاں سمجھاؤں گا میں. اپنے والوں کو کون, ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے, ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں. اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی. شادی تم کر رہے ہوگے, بلی کس پہ آئے گی؟ مفتی صاحب نے بولا تھا, مفتی صاحب نے بولا تھا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میری وائف اوپر ہے, میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں. ابھی کر لیں. میری وائف اوپر, وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں, ہم دونوں. 2 منٹ لگیں گے سر, 2 منٹ, بہت دن ہو گئے. چلو پھر بیان کے بعد مل لیں. بھائی کو دے دو جلدی سے, بس نمٹاتے ہیں اس کو, ٹائم کم, مقابلہ سخت. صاحب آپ کے کچھ پہلے کے بیانات ہیں کہ جی. آپ نے کہا تھا کہ وہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو پانی بند نہیں ہوا تھا, تو اس پہ بہت سارے کلپ اور حدیثوں کے ریفرنس کیا تھا کہ پانی بند ہوا تھا. اور پھر آپ کے کچھ بیانات وہ تھے کہ جب وہ حضور کی جو گھر والے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا گھر والوں میں اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں سب سے پہلے, تو حضرت عائشہ اور باقی بیویاں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا, ایک روایت پیش کی تھی کہ وہ جب حضور نے چادر تھی تھی تو اس میں حضرت سلمان مباہلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, تو چادر میں 5. تو اس سے نا آپ کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ, وہ بعض ہیں کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا اقراری, یعنی انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہے.
اہل بیت کے, یعنی اقرار بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. ہم نے ہرگز انکار نہیں کیا کہ نبی نے مباہلے کے وقت جن افراد کو, جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا تھا وہ اہل بیت نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں, کیونکہ سورہ حجاب میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کا لقب دیا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ باقی کربلا کے واقعات کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا, وہ اس وقت جو شیعہ سنی کا پھڈا پارا چنار میں بھی آپ نے دیکھا ہے, ایک جنگ چھڑ گئی ہے. تو اس وقت شیعہ سنی لڑائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ان ٹاپکس پہ جتنا کم بولو گے اتنی لڑائی کم ہوگی, اور جتنے اختلافی مسائل کو, ابھی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں, اور یہ تو ملک کا تو یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی فساد ابھی کروانا شروع کریں گی. تو اس لیے اس جنگ کو ختم کرنی ہے. تو ختم ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان ٹاپک پہ, تو اس لیے جو پرانے ہیں نا ان کو پرانا ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے. تو باقی کوئی اگر پھر بھی پوچھنا ہے تو تحریری لکھ کے بھیج دیں, تو ہم یہاں سے تحریری جواب بھیج دیں گے. لیکن انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز جائے گی تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک فساد کھڑا ہو جائے گا. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو آتا ہے بس بولنا شروع کر دے, اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر سوسائٹی پہ کیا پڑے گا, اور ان موضوعات کی ابھی ہمیں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اہل بیت سے محبت تو سب کے ایمان کا جزو ہے, اور اہل بیت کے تو ہم زیادہ قائل ہیں بھائی. ہم تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب, یہ جب ہم قربانی کرتے ہیں اس کے اندر حقیقہ کر سکتے ہیں؟ مائک کو قریب کرو یار. قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر حقیقہ شامل ہاں, عقیقہ بھی کر سکتے ہیں. ایک ہی حصے میں نہیں, ایک ہی گائے میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. یعنی الگ حصہ ہوگا, عقیقے کا الگ ہوگا, قربانی کا الگ ہوگا. اگر کوئی بندہ تشہد کی جگہ فاتحہ یا فاتحہ کے تشہد پڑھ لے سدا صاحب کا کیا جی ہاں سدا صاحب کرنا پڑے گا اس کو. عمرے کے لیے 3-4 عورتیں جا سکتی ہیں جن کے کوئی محرم نہیں ہو, نہیں جا سکتی بھائی, محرم کا ہونا ضروری ہے. جوان عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری, بوڑھی عورتیں گروپ میں بھی جا سکتی ہیں. اچھا بھائی, میں شادی شدہ ہوں, بیوی حاملہ ہے, تو اب میں خواب میں, اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے ایک نومولود بچہ پکڑا دیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں مجدد ہوگا. میرے بھائی آپ اپنا جو ہے نا تھوڑا سا, اس طرح کے خوابات جب آنا ہو آدمی کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا, مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا, پشاور سے آیا ہوں, اور کہنے لگا آپ کے بارے میں مجھے خواب آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کچھ یہ بتایا کہ یوں کرو آپ کے بارے میں. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب چیک. اگلا بھائی چلو بھائی. تو مجھے ہمارے ایڈمن نے کہا یار اتنا عظیم خواب سنا رہا ہے, آپ نے لفٹ ہی نہیں کرائی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں سچا سنا رہا ہے جھوٹا سنا رہا ہے, اور اگر خواب سنا بھی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے, یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی جو بھی آ کے خواب سنائے اچھا اڑے یار بیان میں لاؤ بھائی. تو میں نے کہا اپنے اعمال درست کر رہو, پھر غلط خواب بھی آئیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. اپنے اعمال اگر صحیح نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے خواب آئیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فوکس عمل کو زیادہ کرو. باقی نبی کا خواب میں آنا بہت بابرکت عمل ہے, لیکن یقینی تو ہو نا. کوئی بھی آ کے بول دے مفتی صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا, میں کیسے یقین کر لوں بھائی. بعض دفعہ میں اس بیچارے جو پشاور والا ہے اس کو جھوٹا نہیں قرار دے رہا, لیکن میں تو کسی کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں نا, تو بھائی ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کا فیور لینے کے لیے, یہ جو جعلی مریدین ہوتے ہیں نا, ان کے جعلی پیر ہوتے ہیں, ان کے مریدین جھوٹے خواب سنا سنا کے نا اپنے پیر کا بڑا قرب حاصل کرتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں یہ خواب دیکھو, یہ آیا سنا بے میرے بارے میں کیا ہے تیرے کو. تو بھائی میں کسی کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو, ماشاءاللہ اگر واقعی دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے, جو اس کی برکتیں ہیں خواب کی ہمیں اللہ دے. اچھا بس اتنا ملا, میں گلے میں لے چلو نیکسٹ یہ کریں وہ بالکل, ورنہ وہی واقعات ہو جاتے ہیں. ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. پیر صاحب نے کہا, پیر صاحب بھی ہے نا, اگر انسان ہوتے تو بولتے یار کچھ بھی آ سکتا ہے خواب میں, اگر شہد میں انگلیاں ہیں بھی تو میرا عمل اگر ٹھیک ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے اس کے بغیر بھی میں ٹھیک ہوں, اگر میرا عمل خراب ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا. یہ کہہ دیتے جان بچ جاتی. پیر صاحب نے کیا کہا فوراً, دیکھا یہی تو بات ہے, میری انگلیاں شہد میں اور تیری انگلیاں, مجھے اچھا نہیں لگ رہی یہ لفظ زبان سے نکالتے ہوئے, لیکن اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آئے گا.
میری انگلیاں تیری انگلیاں پہانے میں اور میری انگلیاں شہد میں, یہی تو ہے. کہتا ہے آگے خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, پورا تو سنے پیر صاحب. سب مرید سن رہے تھے نا, پیر صاحب چوڑے میں, ہاں بھائی. کہتے ہیں اینڈ میں دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. تو کوئی مجھے اچھا خواب سنا دیتا ہے نا آپ کے بارے میں یہ آیا, میں کہتا ہوں بھائی ماشاء ٹھیک ہے, صحیح ہوگا, اللہ تعالیٰ برکت دے, بس اس سے زیادہ میں لفٹ نہیں کراتا, سمجھتے ہو. میں کہتا ہوں بھائی اعمال اچھے ہیں, برے خواب آئیں پھر بھی ٹھیک ہے, اعمال خراب ہیں تو اچھے خوابوں سے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ بس گولی کھا کے سو جائیں. جن کو یہ اچھا خواب آیا ہے, زیادہ اپنے خود پسندی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ مجدد ہوگا, ہوتا پتہ نہیں کیا ہے, وہ کیا نکلے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے دوست ہے ہاسٹل میں. کہاں پر؟ ہاسٹل میں میرے دوست ہے. عسکری میں؟ ہاسٹل میں روم میں, ہاسٹل میں. تو وہ لیٹ نائٹ جو ہے نماز پڑھتے ہیں نا, 1 بجے 2 بجے. تو ہماری ریزننگ بھی ہوتا ہے اس میں کہ میں بولتا ہوں کہ ٹائم پہ نماز کرو, فون کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. عشاء کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں؟ جی عشاء کی, وہ بولے کہ صبح تک ہوتے ہیں. تو اس میں کیا حوالے سے؟ عشاء کی نماز کا ٹائم تو فجر سے پہلے تک ہوتا ہے, لیکن اتنی دیر کرنا جائز نہیں ہے. سر وہ جو ہے وہ فون کی وجہ سے چھوڑتے ہیں, فون کی وجہ سے فون استعمال کرتے اس وقت نماز کی جو ٹائم. غلط ہے نا یہ. عشاء کی رات 1/3 سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. بہت شدید مجبوری ہو تو آدھی رات سے پہلے. تو آدھی رات کے بعد, آدھی سے بھی زیادہ ڈیلے کرنا پھر مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, یہ برا عمل ہے. تو 1/3 رات, ورنہ بہت ہی لیٹ کرنا ہے تو آدھی رات کا آدھا حصہ گزرنے سے پہلے پڑھ لی جائے. ہاں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے, تو میرے گھر والے نے نیت کرا تھا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں 2 روزہ رکھوں گی. 2 روزے رکھوں گی؟ جی. بیٹا تو ٹھیک ہو گیا, سال گزر گئے, ابھی تک انہوں نے روزہ نہیں رکھا. جب میں گرفت کرتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے. میں نے کہا ہونا ہے بھائی, بیگم نے منت مانی تھی, زبان سے اگر یہ الفاظ کہے تھے نا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو 2 روزے رکھوں گی, تو یہ منت پوری کرنا واجب ہے. یوفون بالنذر, قرآن کہتا ہے ایمان والے لوگ اپنی منت کو پورا کرتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے آخرت کا. تو آپ بس ان کو ایک دفعہ بتا دیں, لڑیں نہیں. کبھی بھی کسی کی اصلاح میں نا اس کو درد سر نہیں بنانا چاہیے. زمانے میں اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں. بیگم کو ایک دفعہ بتا دیا, بیگم تم پہ شرعاً واجب ہے 2 روزے آپ رکھ لو, دیر نہ کرو, زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک دفعہ بتا دیا, بیگم کہ یوں بڑے نیک بن رہے, وہ نے کہنا یہی ہے. دوبارہ آپ نے کہہ دیا 2-4 دنوں کے بعد, بیگم رکھ لو, پھر وہ کہیں گے بس بول دیا نا, کیا ہے میں رکھوں گی نا. بہت ہوا, تھوڑے دن کے بعد تیسری دفعہ دوبارہ بول دیا, بس اب چوتھی دفعہ بولو گے تو تم واجب الچتر ہو لو. پھر السلام علیکم. آپ کا جو فرض تھا ادا ہو گیا, بس چھوڑ دو یار اس کو, اپنے حال رکھ لے گی, اس نے اپنی خبر میں جانا ہے. گھر کا ماحول خراب نہیں کرو, درد سر نہیں بناؤ, ایک چیز کو آنا کا مسئلہ نہیں بناؤ.